اچھا لیکن دیکھیں وہ کچھ چیزیں جو کہ آپ لوگوں کو مد نظر رکھنی چاہیے جب آپ اپنی بچی یا اپنے بیٹے کا رشتہ باہر کر رہے ہوں. تو میں شمین سے پوچھوں گی کہ شمین کی جو اماں ویسے بیٹے ہیں, شمین آج آنٹی کو آنا چاہیے تھا کہ میں آنٹی سے پوچھتی کہ کیا چیزیں جو ہیں اور کیا ایشورٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ اپنی بچی کا باہر رشتہ کریں تو آپ کے نزدیک ایسی کیا چیزیں ہیں کہ آپ کیا چیزیں دیکھیں؟ میری امی صرف ایک چیز دیکھتی ہے, کوالیفیکیشن. کیا کوالیفیکیشن ہے. امی کو بڑا شوق تھا کہ ان کی بیٹیوں کی ڈاکٹر سے شادی ہوں, تو وہ سارے امی نے ڈاکٹرز ہی ڈھونڈے. ایک جو ہے وہ پی ایچ ڈی ان کیمسٹری ہیں, تو ہی واز اے پروفیسر. تو مطلب امی کی صرف یہ پریفرنس تھی کہ سمپل فیملی ہو. امی نیور وینٹ فار منی. امی نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بہت کوئی امیر خاندان ہو. امی نے یہ دیکھا کہ لڑکا پڑھا لکھا ہو, سیلف سفیشینٹ ہو, تو اگر باہر سیٹلڈ ہے نتھنگ بیٹر. کیونکہ امی کا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ کوالیفائڈ لوگوں کا بھی جو فیوچر پراسپیکٹ ہے وہ جتنا باہر فلرش کرتے ہیں, پاکستان میں اٹس کائنڈ آف لمیٹڈ. دیر از اونلی ایک صرف سرٹن اوپر کا کریم ہوتا ہے جو کہ دیر ایبل ٹو میک اٹ بگ, ورنہ سب میڈیوکر لیول پہ ہی ہوتا ہے. تو امی کا بس یہ تھا کہ ہاں کوالیفائڈ ہو تاکہ اچھی کمفرٹیبل لائف گزار سکیں. لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہی تھی, میں بہت ساری چیزوں کو سوچ رہی تھی. ضروری نہیں ہے کہ ڈیورس لڑکے ہی ہوں جن کا شادیاں, موسٹلی ایسا ہے. ایک میرے سرکل میں ایسے ہیں, ایک دو ہیں جو کہ باہر گئے اور انہوں نے صرف پاسپورٹ کے لیے ہی شادی کی. ہاں ایسا بھی ظاہر. یہ لڑکے ہیں جنہوں نے پاسپورٹ کے لیے شادی کی, اور جب آپ پاسپورٹ کے لیے شادی کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ پاکستانی ہے یا امریکن ہے یا افریقن امریکن ہے. ایگزیکٹلی, وہ پاسپورٹ کے لیے شادی کر لیتے ہیں. آبویسلی اس شادی نے نہیں چلنا ہوتا, وہ پاسپورٹ کے لیے ہوتی ہے. جیسے ان کا ٹائم پیریڈ پورا ہوتا ہے اور وہ ایک کانٹریکٹ میرج ہوتی ہے. آگے والی کو پتا ہوتا ہے شی ڈز اٹ فار منی. کبھی کبھی ان میں بچے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ بندہ پھنس بھی جاتا ہے. پھر اگر مطلب اف یو کیئرفل اف اٹس اے کانٹریکٹ میرج تو پھر تو وہ تو وہاں پہ تک تو بات ہی نہیں جانی چاہیے نا. پھر تو پھر وہ بھی ہاں ٹیکنیکلی تو وہ ڈیورسڈ ہیں, لیکن ان کی بیسکلی شادی ایز سچ نہیں ہوئی ہوتی کیونکہ وہ تو پاسپورٹ کے لیے کی ہوتی ہے. اچھا لیکن بہت سارے آپ کو پتا ہے کہ جو کانٹریکٹ میرج بھی ہوتے ہیں دے آر لیونگ ٹوگیدر. دے ہیو ٹو کیونکہ امیگریشن کے جو سوال آپ سے پوچھے جائیں گے. I know so many couples جو کہ ایکچولی شادی کر کے گئے اور صبح کے 8 بجے وہاں پہ امیگریشن آفیسر آ گیا جسٹ ٹو سی کہ یہ لوگ ساتھ رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے. اینڈ دین دے آسک یو کوسچنز آلسو کہ کتنا ٹائم گھر میں ساتھ گزارتے ہیں. دے آلسو بیکم ویری شارپ وہاں کے امیگریشن جو آفیسرز ہیں. اور اسپیسیفکلی پاکستان سے جو لوگ, میں اسپیشلی اگر یو کے کی بات کروں تو ان کو بھی پتا ہے کہ جو پاکستان سے لوگ اکثر لڑکیاں بیاہ کے لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے بہت مشہور ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو پاکستان اور انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے لوگ لڑکے لے کے آتے ہیں لڑکیاں اور ان کو نا لٹرلی کام والی بنا کے رکھتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہی, وہ لوگ بھی سمجھ چکے ہیں. اس لیے جب وہ سوالات آپ سے کرتے ہیں وہ اتنے سخت سوالات ہوتے ہیں کہ وہ تاکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ سچ میں یہ جو ہے اور لڑکی بھی اتنی سمجھدار ہے کہ نہیں ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ وہاں کے لڑکے اس لیے بھی پریفر کرتے ہیں پاکستان کی لڑکیاں, ناٹ بیکاز کہ وہ وہاں کی لڑکیاں بہت زیادہ اوپن مائنڈیڈ ہیں, بٹ بیکاز ان کا اتنا زیادہ ایکسیس نہیں ہوتا ٹو پاکستانی کمیونٹی. اب ایک پاکستانی لڑکا یا لڑکی رہ رہے ہیں اور ان کو پاکستانی سے ہی شادی کرنی ہے. ہر کسی کا اتنا زیادہ سوشل سرکل نہیں ہوتا. اب کسی کو پاکستانی چاہیے تو وہ کیا کرے گا, وہ پاکستان میں اپنا آپشن ڈھونڈے گا. مجھے لگتا ہے اس کا رشتہ بھی پاکستان سے اس کو لگتا ہے کہ میرا برقرار رہے گا میرے ملک سے. اچھا کالر ساتھ ہے, جلدی سے لے لیتی ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کامران صاحب ہے بلوچستان سے. السلام علیکم کامران صاحب. کیا حال ہے میم؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ کے تمام مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم بات تو چل رہی ہے کہ باہر کے ممالک جو ہم شادیاں کرتے ہیں بچیوں کی یا اس کی, تو میں نے ابھی ریسنٹلی 3 ماہ پہلے ہی اپنی بچی کی شادی اپنے گھر کے قریب کی ہے. کوئی 5 منٹ کا راستہ بھی نہیں ہے پیدل. ہم جو بات کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو کہ وہاں کی بات یہاں تک نہ آئے, یہاں کی بات وہاں تک نہ جائے, یہ باتیں جو ہم کرتے ہیں تو اس 3 ماہ کے اندر میں نے اپنی بچی میں یہ تبدیلی دیکھی. وہ کمزور ہوتی گئی کیونکہ وہاں پہ اسے ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جو ساس اور نند یا وہ ہوتی ہیں ان کے آپس میں زیادہ بنتی نہیں. تو ساس جو ہے وہ شوہر ان کے بہت اچھے ہیں, لیکن ساس جو ٹارچر کرتی تھی ہمیں ابھی آ کے پتہ چلا کہ جب ایک دن میں نے اس سے بات کی, میں نے اپنی بچی کو بالکل اپنی فرینڈ کی طرح رکھا ہوا. تو جب میں نے اس سے پوچھا, جب اس نے باتیں کرنا شروع کیا, آپ یقین مانے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی, بہت زیادہ. کیا ہم لوگ بچیاں اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ ان کو اس طرح ذہنی ٹارچر کرے. اپنی بچیوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کی بچیوں کو نوکرا نہیں سمجھتے. میں کامران صاحب یہ سوری, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی ابھی کہاں ہے؟ آپ کی بیٹی وہیں اپنے سسرال میں ہی, آپ اس کو لے آئے ہیں؟ نہیں سسرال میں ہے. او مائی گاڈ, او مائی گاڈ. تو اب آپ مجھے بتائیں اب سے آپ نے کیا سوچا ہے
کہ آپ کی بیٹی وہی رہے گی, آپ اس کو اپنے پاس لے آئیں گے یا پھر آپ اپنے داماد سے بات کریں گے؟ جی بالکل, داماد سے میں نے بات کی ہے, وہ بھی ابھی کیونکہ بے روزگار ہے تو والدہ کی سائڈ زیادہ لیتا ہے, وائف کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں کرتا, تو اس وجہ سے میں نے چھوڑا بھی ہے کیونکہ وہ میری بیٹی کا خیال خود رکھتا ہے وہ لڑکا. لیکن ابھی صرف اس کی والدہ ہے, 2 روٹی تو آپ بھی اس کو کھلا سکتے ہیں ابھی, ٹینشن دیتی ہے. اور یہ ہمارے یہاں کے فرض تو نہیں ہے کہ آپ نے رکھنا ایک ہی فیملی یونٹ میں رہنا ہے, آپ اپنی بچی کو لے آئیں اپنے پاس, کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس لے آئیں. بڑا میں آئی ڈونٹ نو کیا بات کہنی چاہیے, میں لٹرلی میں آپ کی جگہ خود کو رکھ رہی ہوں, اور آپ خود کو رکھتے ہوئے میں بات کہہ رہی ہوں کہ او مائی گاڈ, یہ بہت تکلیف دہ بات ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا مشورہ دوں آپ کو. مجھے چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کر رہے ہیں جو بیرون ملک سے جو رشتے آئے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے, کتنے وہ سیف ہیں جب آپ بیرون ملک رشتہ طے کر رہے ہوتے ہیں, تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور لوگ کس مائنڈ سیٹ سے چاہتے ہیں کہ ان کی بچی ان کی بیٹی کی شادی ملک سے باہر ہو جائے. تو آج ہم اسی والے سے بات کریں, نفسیات بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ کامران صاحب جو کہ بلوچستان سے, ان کی میں کال آئی تھی اور ان کی کال نے میں بہت پریشان کیا, تو آپ یاسر صاحب آپ بھی ان سے بھی جواب دینا چاہ رہے ہیں. کامران صاحب میں آپ کو ایک چھوٹا سا مشورہ دوں گا. آپ جو آپ کی بیٹی کی ساس ہیں ان سے آپ اچھے ریلیشن شپ ڈیولپ کریں, ان سے ملاقات کیا کریں, ان کو آپ زیادہ رسپیکٹ دیں, ان سے آپ زیادہ بات چیت کریں, ان کے لیے جو آپ کی حیثیت میں ہو تحفے تحائف لے کر جائیں. دیکھیں اگر رہنا تو نہیں, یہ یاسر صاحب یہ تو مطلب پھر جب تحفے تحائف نہیں دیں گے تو ساتھ تو نہیں, میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. دیکھیں بیٹی کو وہیں رہنا ہے, یہ حل تو نہیں ہے نا کہ وہ بیٹی کو لے کر اپنے گھر بلا لیں. نو, گھر اس کو بسانا ہے اکارڈنگ ٹو یو. دیکھیں لیکن میری بات سنیں, لڑکا اگر بے روزگار ہے, اس کی ساس اس کے ساتھ کہیں پہ فرض تو نہیں, آپ مجھے بتا دیں کسی قرآنی آیت میں لکھا ہو کہ نہیں جی آپ نے ساس وہ اگر وہ اس کو ٹارچر کریں, بچی ان کی کمزور ہوگی بھی, تو آپ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جا کے ان کو مزید تحفے تحائف دیں, وہ کہے گی بعد میں مجھے اور چیزیں چاہیے. بہت ساری چیزوں کے بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آپ جن سے لڑ نہیں سکتے, میں بتا, جن سے لڑ نہیں سکتے آپ ان سے دوستی کر لیں. یاد رکھیے, آپ لڑ نہیں سکتے, آپ ان سے دوستی کریں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی بچی کو وہ کوئی ٹارچر کر رہی ہے, وہ بچی ان کی کمزور ہوگی, تو ہم ان کو بولیں کہ آپ ان کے ساتھ دوستی کر لیں. اب وہ نہیں, اس عورت کی فطرت ہی اگر ایسی ہے. نہیں, دیکھیں دنیا میں کوئی بھی فطرت ہو, میں ڈاکٹر صاحب اس بارے میں وہ کریں گی, اگر آپ اس کو رسپیکٹ دیں گے, آپ اگر اس کو اچھی طرح سے رکھیں گے. کون عورتیں جو اپنی بہویں جلا دیتی ہیں, ابھی وہ دیکھیں نا, اب وہ ثانیہ بی بی جو تھی, اس کی گود میں اس کی بچی تھی, اس کو آگ لگا دی. وہ جن کی فطرت ہے وہ اسی فطرت پہ رہے گی. شیطان کو رسپیکٹ دیں گے, شیطان چینج ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے سینیریو میں, جیسے کہ آپ ایک دوسری طرح کا حل بتا رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ جو لڑکی سفر کر رہی ہے اس کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اس کو کچھ اسٹرانگ کیا جا سکتا ہو, اس کو کس لیول کی سپورٹ پرووائڈ کی جا سکتی ہے, کیا آپ یہاں رہ کے سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں, کیا آپ وہاں کوئی پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ مستقل سفرنگ, ابھی تو وہ جسمانی طور پہ کمزور ہوئی ہے, ذہنی طور پہ کس قدر ٹارچر ہو چکی ہوگی, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اس لڑکی کو سپورٹ ایسی چیز میں میں دیکھیں ایک پنجابی اس میں ہاؤس ہولڈ سے, تو میں پنجابیوں میں آپ اگر ایسا ہو تو کچھ لوگ کہیں گے لوگ ویکھیا ایک کڑی کا کوئی مسئلہ ہے, ماں باپ سے کر ہی نہیں سکتے, دیکھو اے ساڑھے تھلے لگے ہوئے, سوری ہے لینگویج, لیکن وہ یہ بات کریں گے وہ تو اور وہ چودھری بن کے بیٹھ جائیں گے. دیکھیں بچے کی عمر یقیناً 14 سے 15 سال ہوگی جس کی شادی ہوئی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوگی بلوچستان میں, ٹھیک ہے. وہ لڑکی اتنی میچور انف نہیں ہے, ہاں اس کے حساب سے میچور انف ضرور رہی ہوگی. اس کے لیے زندگی کا پہلا تجربہ ہے کہ کوئی عورت اس کو باتیں سنا رہی ہے, اس نے اپنی اماں کی باتیں تو سنی ہوں گی. یہ تو ہمارا مفروضہ ہے کہ ہو سکتا ہے, یہ شور شاٹ ہے. آپ اگر ان سے پوچھ لیں تو اٹس اے شور شاٹ کی بچی کی عمر 13-14 سال ہی ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی.
میرا میں نے جو اگر چیز ہو دیکھی سکے ہے تو پلیز کامران صاحب ہمیں دوبارہ ذرا کال کیجیے گا, میری ٹیم ضرور پوچھے. ہاں یہ شور شاٹ ہے کہ 13 سے 14 سال بچی کی عمر ہوگی, اتنی میچور نہیں ہوگی کہ وہ خود مقابلہ کرے. اگر اس کا طریقہ کار کیا ہے, ماں باپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا. اب اگر وہ obviously وہ اگر اس کی جو ساس ہے اس کے ساتھ اگر ایک اچھا ریلیشن شپ بلڈ اپ ابیوزر کے ساتھ اچھا اس کو ظلم کرنے والے کو اور انیبل کریں گے اس کے آگے پیچھے گھوم کے اور اس کی تعریف کر کے اس سے دوستی کر کے, آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی کے ساتھ جو کر رہی ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہماری بیٹی آپ کے چھت کے نیچے رہے گی, ہمیں سب کچھ منظور ہے. یہ میں آپ کے لیے آڈو لے کے آؤں. آپ کیا چاہتی ہیں کہ اس معاشرے میں, بلوچستان کے معاشرے میں وہ بچی ان کے گھر آ جائے؟ تو نہیں ہو سکتا, ایسا پاسبل نہیں, رکھ ہی نہیں سکتے وہ. ہاں مجھے ویسے جنیرک سینیریو کی بات بتائیں. میری بچی, اگر میں اپنے آپ کو ان کے وہ کہتی ہوں, میری بچی کسی ایسے گھر میں جائے اور میں نہ زیادہ کماتی ہوں تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ابھی میں تو خود غریب ہوں, میں اپنی بچی کو, میں نے رشتہ داروں کو بھی جواب دینا ہے. لیکن جب میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بچی کو مرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں, بیکاز I think I have said it a lot of times and I'll say it again that a dead daughter, جو ہم کہتے ہیں a divorced daughter is better than a dead daughter. یہ اکمپلش بات ہو چکی ہے, ڈن اینڈ ہم اس پہ آگے ڈسکس نہیں کریں. آپ بچی پہ ظلم ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو انکریج کریں کہ جی اور چیزیں ہوتی رہیں تو آئی ایم سوری, ایسا ہم نہیں چاہیں گے. نہ میں چاہتی میرے پلیٹ فارم سے ایسی کوئی بات جائے. کوئی آپ کی بچی کو تنگ کرے تو آپ پلیز اپنی بچی کو جا کے بچی سے بات کریں اور اس کو انشور کریں, اگلوں کو بتائیں کہ بھی میری بچی یتیم نہیں ہے, میں زندہ ہوں ابھی. یہ بتانا ضروری ہے. اور جو ابیوزر ہے اس کو آپ بتائیں کہ آپ ابیوزر ہیں اور آپ اس کو رسوا کریں لوگوں میں بتا کے. بٹ خدا کے لیے اف یو اسٹارٹ پلیزنگ دا ابیوزر, اگر آپ ابیوزر کو پلیز کرنا شروع کریں گے وہ اور تگڑا ہو جائے گا. شیطان کی تعریف کرنے سے شیطان میں اور رونت آ جائے گی, شیطان بندے کا پتر نہیں بنے گا. تو یہ انسان کی فطرت کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. آئی ایم سو سوری, میں بڑی کیونکہ آس پاس ہم نے اتنے کیسز دیکھے اور مجھے دل دکھ رہا ہے, یقین مانے میرا دل دکھ رہا ہے. میں شاید اگر میں کامران صاحب کے پاس ہوتی تو میں چلی جاتی ہوں ان کی بیٹی کو وہاں سے لینے کے لیے, کیونکہ میں نہیں ہوتا دیکھ سکتی. ہم سب رو رہے تھے جس طرح سے بہت تڑپ رہے اپنی بیٹی کے لیے. یقین مانے میرا تو اپنا بیٹا ہے, وہ 3 سال چھوٹا بچہ, لیکن میں اپنے آپ کو, میں کامران صاحب سمجھ گئی کہ میں خدا نہ خاصا ایسا ہوتا تو میں کیا کروں. اللہ نہ کرے کسی بچی کے ساتھ ایسا ہو. دس از دا ریزن میں ہر شو کے بعد دعا دیتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے, چاہے وہ آپ کا چھوٹا بچہ ہو چاہے وہ آپ کا بڑا بچہ ہو. اولاد کا غم انسان سے برداشت نہیں ہوتا. اچھا ایک اور بات یہ کہیں گے کہ اس طرح کا سینیریو, یہ تو چلے وہ ایک سچویشن ہے کہ ہو چکا, یہ باقی سب لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو اتنا اکوپڈ رکھیں کہ انہیں اپنی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے, انہیں کس ایج پہ شادی کرنی ہے, کیا وہ خود اتنی انڈیپینڈنٹ ہے کہ اگر وہ کچھ مشکل فیس کر رہی ہوں تو انہیں پتا ہو کہ انہیں دوسرے ملک جا کے کرنا کیا ہے. تو رشتے ڈھونڈنے سے پہلے میرا خیال ہے بچیوں کی اتنی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ انہیں پتا ہو کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور وہ ٹریننگ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے when she is mature enough mentally and physically. اب اگر وہ جیسا کہ بھائی نے کہا اگر یہ بچی 13-14 سال کی ہے تو یہ تو ماں باپ نے بھی غلطی کی نا اتنی چھوٹی بچی کی. ایک تو یہ کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے انڈر 18, یہی غلط بات ہے. تو اگر وہ انڈر 18 ہے تو یہ تو آپ نے سورٹ آف, حالانکہ آئی نو کہ آپ اس وقت بہت تکلیف میں ہیں اپنی بیٹی کو اس صورت میں دیکھ کے, لیکن آپ نے بھی تھوڑا سا یہاں پہ زیادتی کری اگر اتنی ینگ بیٹی کی شادی کی. اینڈ اف شی از ابو 18 تو پھر آپ کو اس کو بہت سپورٹ کرنا پڑے گا, وہ چاہے جیسے بھی. ابھی جیسے آپ نے بات کی نا بچی کو اتنا آپ اکوپڈ ویل اکوپڈ ضرور کریں. اب یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو جب مجھے میں سبا آپ سے بلکہ جاننا چاہوں گی, یہ ایک بچی جو کہ گھر میں رہنے والی بچی ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایک دن اس نے یہاں کی باہر کی دنیا نہیں دیکھی کہ کراچی میں باہر کیا ہو رہا ہے, لاہور میں باہر کیا ہو رہا ہے, اور آپ اس کو بھیج دیتے ہیں باہر کے ملک, اور باہر کے ملک میں چیزیں کیسے چل رہی ہیں وہ اس بچی کو بھی نہیں پتا. خدا نہ خاصا اللہ سب بچیوں کے سنجوگ اچھا کرے, اگر وہاں اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے, وہ ابیوزر نکلتے ہیں, وہ مارنے والے نکلتے ہیں, وہ اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے, اس کو کوئی پیسے نہیں دیتے اس کو, کیونکہ وہاں پہ فائنینشیل خود مختاری بڑا میٹر کرتی ہے. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ایسا ہے, وہ تو ایسی بچی تو اپنے رائٹس کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتی, اور مطلب اس کو کوئی اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے کانٹیکٹ کر سکے. اور جس نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی ہوئی وہ میرے خیال سے پھر اس طرح کی بچیاں, جو کچھ ریئر کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ یا تو وہ وہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کسی تک اپنا میسج دینے کی بھی اتھارٹی نہیں ہوتی. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے لڑکیاں یہ کانٹیکٹ کر پاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, کیونکہ ان کے ماں باپ نہیں, موسٹلی ہم نے دیکھا اس طرح کی بچیاں کانٹیکٹ نہیں کر پاتی. وہ وہیں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ پریگنینسی میں کچھ ایشوز ہو گئے تھے, ڈیلیوری میں ایشو ہو گئے تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. موسٹلی یہی ہوتا ہے. میں نے دونوں قسم کے کیسز دیکھے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لڑکی کو بند کر کے وہاں پہ ظلم کیا جا رہا تھا اور یہاں پہ کسی طریقے سے فیملی کو پتہ چلا تو وہ وہاں پہنچے اور بچی کو نکالا. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کیس میں جہاں پہ اس پہ ابیوز ہو رہا تھا
اور وہ وہاں پہ پولیس چلی گئی اور وہاں پہ پولیس نے اسے بہت سیکیورٹی دی. شی واز سینٹ بیک ہوم آف کورس, کیونکہ پھر وہاں پہ جب آپ کی بچی اتنے ٹارچر میں رہ رہی ہوتی تو وہاں پہ آپ کا مشن یہ نہیں ہوتا کہ بچی کو پاسپورٹ مل جائے, آپ کو بچی کی سیکیورٹی اور سیفٹی انشور کرنی ہوتی ہے. میچ میکر ہم زیادہ تر فیملیز کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی ریلیٹیو ہیں ابراڈ میں, مڈل ایسٹ میں, تو اپنی بچیاں بھیجیں. اگر کوئی وہاں ان کی خیر خبر لینے والا نہیں ہے تو مت بھیجیں. بالکل صحیح بات ہے. یقین مانے جب ہمارے پاس رجسٹریشن کے لیے آتی ہیں فیملیز تو سب سے پہلا میرا کوسچن یہ ہوتا ہے کہ باہر آپ کی کون ہیں. جب وہ کہتی ہیں ہمارے ریلیٹیو ہیں, سسٹر ہے, یہ ہے, وہ ہے, پھر میں کہتی ہوں صحیح, آپ کے لیے بیسٹ ہے کوئی کانٹیکٹ میں ہونا چاہیے کہ کوئی اس کی خیر خبر لینے والا ہونا چاہیے. ایک انجان ملک میں جا کے بچی کس کو کہے گی. مجھے بتائیں یاسر صاحب, کیا بچیوں کے پاس کیا آپشن ہے جب آپ باہر ایسے کہیں چلے جائیں؟ جیسے ہم نے دیکھا یہاں سے تو لڑکیاں چائنا بھی دوسرے ممالک جاتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ جی وہ اگلی کا گردہ بھی بیچتے ہیں. ایسے بھی بہت واقعات ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں اب وہاں کے معاشرے کے اندر, پاکستان میں تو اگر کوئی ایسا کسی لڑکیوں پہ کوئی ظلم کیا جاتا ہے کسی کے گھر میں تو کوئی دوسرا بندہ انٹرفیئر نہیں کرتا. وہاں انٹرفیئر کرتا ہے, وہاں پہ شور کی آواز جائے گی, مارم پیٹی کی آواز جائے گی تو فوراً انٹرفیئر ہوگا, پولیس کو کال کر کے بلا لیں گے. اب لڑکی اتنی میچور انف ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ظلم کا جواب دے. اگر وہ اپنے ظلم کا جواب نہیں دے گی تو پھر پرابلم میں کیسے دے گی؟ اس کے پاس کیا آپشن ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپشن یہ, اگر اس کو اس کے ساتھ نہیں رہنا تو کوئی بھی بندہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا. وہ پولیس کے پاس جائے, پولیس اس کو چانس دیتی ہے. اور یہ تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے اس کیس کو, تو میں نے خود کرایا ہوا ہے کہ لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم تھا, مارا پیٹا جاتا تھا. پڑھی لکھی لڑکی تھی, اس نے اس بندے کو چھوڑا, اس نے کہا نہیں مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ. وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو, یو کے کی گورنمنٹ کی بات بتا رہا ہوں, اس کو گھر دیا, اس کو ساری چیزیں دیں, اس کو منتھلی اسٹیپنڈ دیا, اور وہیں پہ اب سیٹل ڈاؤن ہے. اس کی اب دوسری جگہ شادی بھی ہو گئی, اس نے کر لی ہے وہاں پہ, سپریشن کر لی. تو یہ آپ کو خود ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں. پاکستان جیسے قوانین, پاکستان کے قوانین میں اور وہاں کے قوانین میں بڑا فرق ہے. وہاں پہ بڑا ہیومن رائٹس ہے, پروٹیکشن آپ کو دی جاتی ہے, آپ کو پورا وہ ملتا ہے کہ آپ اس میں کریں. ایون کہ اگر والدین بھی یہاں سے اگر وہاں پہ گورنمنٹ کو ای میل بھیجیں کہ میری بیٹی وہاں پر ہے اور یہ پرابلم ہے, تو دے ڈیفینیٹلی اس کو پرسیو کریں گے کہ بتائیں کیا پرابلم ہے. اسائلم سسٹم بہت اسٹرانگ ہو چکا ہے اب تو. لوگ یہاں سے اسائلم لے کے بھی چلے جاتے ہیں. لیکن اچھا پہلے یہ بھی ٹرینڈ تھا کہ پاسپورٹ اور NIC لے کے لڑکے والے اپنے رکھ لیتے ہیں. ابھی بھی یہ پہلے ابھی بھی ٹرینڈ ایسا ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. ہاں تو مطلب اس کو بالکل ہی ایسا کر لیتے ہیں کہ کہیں جانے کے قابل نہ ہو. لیکن اگر لڑکی کو واقعی اتنا پتہ ہے نا, نو ہاؤ ہے کہ آپ ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کا پاسپورٹ لے رہا ہے, کوئی آپ کا NIC, تو آپ کیوں دیں گے اسے؟ یہ ہماری وہی لڑکیاں ہمیں دے دو بیٹا, ہم ذرا سنبھال کے رکھیں گے. لیکن پھر اس کا مطلب ہے اگر وہ کوئی آپ سے یہ چیزیں لے رہا ہے تو یہ ڈاؤٹیڈ ہے.